تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فیڈرل بی ایریا کراچی، فون نمبر 63605813۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فیڈرل بی ایریا کراچی۔ میرے بھائی اور بہنوں، مخلوق بنائی تو ساری اللہ تعالیٰ نے ہے۔ میں انسان، آپ انسان، ہماری اس میں طاقت کون سی خرچ ہوئی ہے؟ ہم مرد وہ عورتیں، کون سا ہم نے الیکشن لڑ کے یہ جنس اپنی اختیار کی ہے؟ یہ ساتھ گندی نالی میں کیڑے بہ رہے ہیں، اس میں سے کوئی ایک کیڑا میں بھی ہو سکتا تھا، آپ بھی ہو سکتے تھے تو ایک امکان ہے۔ ابھی اس لمحے میں بھی اس ذوالجلال والاکرام ذات کو یہ طاقت ہے۔ ہم سب کو وَنُنشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ بڑی دھمکی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی۔ تمہیں وہ بنا دوں جس کا تمہیں پتہ ہی نہ ہو۔ اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کیا مطلب کا؟ مسخ کر دے، بندر بنا دے، بجو بنا دے، کتا بنا دے، کیڑا بنا دے، جو مرضی بنا دے، بڑا بادشاہ ہے۔ تو مخلوق تو ساری اسی کی ہے۔ ایک پتا ہے وہ ایسا مہکتا ہے کہ سارا گھر اس سے مہک جاتا ہے۔ ایک درخت ہے، اس کے قریب سے گزر جاؤ تو سارا وجود کانٹوں سے چھل جاتا ہے۔ ایک درخت ہے، اس کے قریب سے گزر جاؤ تو جھولی پھلوں سے بھر جاتی ہے۔ تو کیکر کو کانٹوں سے، لوکاٹ کو پھل سے، اور گلاب کو خوبصورت رنگ اور بڑی ہی پیاری خوشبو سے، چنبیلی کو سفید پینٹ کر کے، کلی کلی بکھیر کر، ایک ایک میں خوشبو بھر کے، انگور کے خوبصورت گوشے بنا کر ان کو ایسے لٹکا کے، سیب کو خوبصورت رنگ دے کر ایسے ایک ایک ڈالی سے لٹکا کر، پہاڑ کی چوٹیوں کو برف کی سفید چادر پہنا کر، کہیں سبزے سے خوبصورت سبز چادر پہنا کر، کیا کیا وہ کرتا رہتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، شان ہی نرالی ہے۔ اس کے خالق ہونے کی صفت پر جب نظر پڑتی ہے، حیران، کیا کیا رنگ، کیا کیا دلکاریاں، کیا کیا نمونے۔ اللہ کو قدرت تھی کہ دنیا میں 4 دن ٹھہرنا ہے، بس ٹیسلا کے اسٹیشن کی طرح ایک پلیٹ فارم بنا دیتا، کچھ ادھر بیٹھ جاتے، کچھ ادھر بیٹھ جاتے اور مر مر کے آگے چلے جاتے۔ لیکن اس گزرگاہ کو، اس 4 دن کے ٹھکانے کو، اس عارضی اسٹیشن کو کیا کیا اللہ نے بنا دیا ہے۔ سمندروں میں الگ حسن، اس میں ڈوبتا ہوا سورج ایک اور حسن دکھاتا ہے، پہاڑ کی چوٹیوں سے نقاب کشائی کرتا ہوا سورج ایک اور رنگ دکھاتا ہے، کھلے صحرا میدان میں نکلتا ابھرتا ڈوبتا سورج ایک اور رنگ دکھاتا ہے، چراگاہوں میں چرنے والے جانور ایک اور حسن دکھاتے ہیں، شام کو لوٹنے والے پرندے ڈاروں کی ڈار، صبح صبح گھونسلوں سے نکلنے والے پرندے ڈاروں کی ڈار ایک اور بہار دکھاتے ہیں، کوئل کی پیاری آواز، بلبل کا خوبصورت نغمہ، مور کے حسین و جمیل پر، ہر پر میں ہزاروں رنگ، پھر اس کا ناز و انداز سے ناشنا، ہرنوں کا جنگل میں چوکڑیاں بھرنا، شیر کے ایسے ہیبت ناک پنجے اور رنگ اور
اور اس کے دانت اور اس کا غرانا، سانپ کا لہرانا، بلکھانا، پھنکارنا، یہ کیا کیا ہے دیکھ کے انسان حیران ہوتا ہے. اور تھنوں سے سفید دودھ کا نکلنا اور زمین کا لہلہا جانا، سرسبز ہو جانا. انزلنا من السماء ماء كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. زمین کے پانی اور پتوں اور خس و خاشاک کا ملنا، پھر اس سے زمین کا خوبصورت ہو کر سبز چادر پہن لینا. کہیں پھولوں کی بہار، کہیں فصلوں کی بہار، کہیں باغات کی بہار، کہیں ہوائیں باغات سے نکلیں تو ایسی معطر ہو جائیں کہ سینکڑوں میل تک اس کی خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے. پھر یہ برف پوش چوٹیاں، پھر یہ برستے ہوئے بادل، یہ گرتا ہوا پانی، یہ بہتی ہوئی ندیاں، یہ گرتی ہوئی آبشاریں، یہ جھرنوں سے گرتا ہوا پانی آواز نکالتا، جھاگ چھوڑتا. پھر اس میں تیرنے والی خوبصورت مچھلیاں اور حسین و جمیل مچھلیاں، اور ایسی خوبصورت مچھلیاں کہ دیکھ کے انسان کی حیرت گم سٹی گم. یہ اتنا حسین اللہ نے جہان بنا دیا. چھوٹے چھوٹے پہاڑ، ان میں وادیاں، ان وادیوں پہ چڑھتے ہوئے راستے، اترتے ہوئے راستے، ان پگڈنڈیوں سے اترتے ہوئے جانور اور چڑھتے ہوئے جانور. ساری کائنات میں اگر آپ کل سیرو فی الارض، ذرا پھر تو صحیح اللہ کے اس مہمان خانے میں جو 4 دن کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ اپنے حسن میں، جمال میں ایسا عجیب ہے کہ یہ مہمان خانہ، یہ عارضی گھر میں دل کھینچ کے رکھ لیا ہے. تو وہ گھر جس کو اللہ اپنی قدرت کا شاہکار بتاتا ہے اور اسے روزانہ 5 دفعہ سجاتا ہے، اس کو 6 دن میں بنا کر ختم کر دیا. نہ کوئی اینٹ لگائی، نہ کوئی پتھر جوڑا، نہ اس پر کسی چیز کا اضافہ کیا. کمی ہو رہی ہے، کمی ہو رہی، گھٹ رہی. اور وہ جنت جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خلق میں اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور اس کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، نہ مٹی لگائی، نہ پتھر لگایا، نہ کیل، نہ کانٹے، نہ اس میں کوئی گندی نالی، نہ گندا پانی، نہ کڑوا پانی، نہ گندی جھاڑیاں، نہ ریت کے ٹیلے، نہ خشک صحرا، نہ اس کے اندر غرانے والے پھاڑ کھانے والے جانور، اور نہ اس میں کاٹنے والے سانپ، نہ کھا جانے والے اشبہے، اور نہ اس میں ایسی گہری کھائیاں اور کھڈے کہ جہاں گر کے مر جائے، ہڈی پسلی ٹوٹ جائے. نہ کالے پتھر، نہ بے ہنگم شکلیں، نہ بدصورت شکلیں، نہ بدصورتی کا کوئی نشان. جس سے اللہ نے جس دن بنایا اس دن سے لے کر آج تک روزانہ 5 دفعہ اسے سجا رہا ہے، سجا رہا ہے، سجا رہا ہے. وہ جس خالق نے ایک ادنا اشارے سے 6 دن میں زمین آسمان بنا دیے. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. یہ وہ 2 دن میں زمین بچھانے والا اور 2 دن میں اس کا نظام بنانے والا. پھر اس کے اندر 2 دن میں اس کے غلے بھرے. قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین. 4 دن میں اس سے فارغ ہو گیا. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. ثم استوى الى السماء، اور پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی. وہی دخان میں دھواں تھا. تو پھر خلق 7 سماوات طباقا، 7 آسمان اوپر نیچے بنائے. یہ سارا کچھ اللہ پاک نے 6 دن میں بنا کے ختم کر دیا اور امر کن سے بنایا. اور اپنے خالق ہونے کی قدرت کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ظاہر فرمایا کہ اس کو بنانے کے بعد روزانہ 5 دفعہ اللہ اس کو کہتا ہے ازدادی طیبا لاولیائی وازدادی حسنا لاولیائی. صرف ایک گھر کو لے لیں، ایک گھر، باقی ساری جنت کو اس پہ قیاس کریں. اللہ نے ایک گھر بنایا، فرشتوں سے نہیں بنایا، گارے، مٹی، پتھر، چونا، سیمنٹ، اس سے نہیں بنایا. اللہ نے اس کا نقشہ پہلے خود بنایا، اپنے علم سے اس کا نقشہ بنایا. پھر اس کی اینٹیں سونا، چاندی، زمرد، یاقوت، یہ پھر ان کو اپنے ہاتھوں سے لگایا. اب تصور کرو کہ اللہ ایک گھر خود بنا رہا ہے. ایک انجینئر نقشہ دیتا ہے، ایک ماہر مستری اس کو بناتا ہے، تو وہ گھر ایک کیا نرالا اور عظیم الشان بن جاتا ہے. اب آپ ذرا تصور کریں کہ ایک جگہ ایسی ہے جس کی زمین سونا ہے
اس پر مٹی مشک ہے، گھاس زعفران ہے، بہتے چشمے معین کے ہیں، اٹھتے چشمے سلسبیل کے ہیں، دودھ شہد پانی شراب کی نہروں کے جال ہیں، پھر ایسی پرفضا وادی میں مشک کے ٹیلے ہیں، مشک کے پہاڑ ہیں، عنبر کے پہاڑ ہیں۔ اللہ خود آ کر اپنے ہاتھوں سے گھر کا نقشہ بنا رہا ہے، بنیاد کھود رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اینٹیں لگا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے گارا اور اس کا ڈیزائن اپنے علم سے تیار کرتا ہے، بناتا خود ہے۔ بنانے کے بعد جیسا اللہ اپنی ذات میں حسین، ویسے اس کے ہاتھوں سے بنا ہوا گھر حسین۔ پھر بنانے کے بعد اس میں سامان رکھتا ہے، تو یہ نہیں کہ یہاں کے ترخانوں کا بنایا ہوا فرنیچر رکھ دیا اور یہاں کے بنائے ہوئے درزیوں کے پردے لٹکا دیے اور ہتار کی میل کا کپڑا لٹکا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو پردے لگائے وہ خود بنائے، جو فرنیچر رکھا وہ خود رکھا، جو کرسیاں رکھی وہ خود، جو پلنگ وہ جو دروازے وہ خود، ہر چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر مکمل کر دیا۔ پھر جس چیز کو اللہ مکمل کرے وہ نامکمل تو ہو نہیں سکتی۔ مکمل کرنے کے بعد جس دن بنایا تھا اس دن سے آج اور آج سے قیامت تک روزانہ 5 دفعہ اس کو پھر اور سجا رہا ہے، اور سجا رہا ہے، اور سجا رہا ہے، اور سجا رہا ہے۔ اب آپ چشمے تصور میں دھیان تو کرو میرے بھائیو بہنوں کہ کیا چیز ہے جو اللہ بنا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، بلا وہو الخلاق العلیم، بلا وہو الخلاق العلیم۔ وہ چھوٹا موٹا خالق نہیں، زبردست خالق ہے، جس نے ایک گندے پانی پہ تجلی کو ڈالا تو ایسی شکلیں بنا دی۔ جو نور سے شکلیں بنائے گا وہ شکلیں کیسی ہوں گی؟ جس نے پتھروں پہ تجلی کو ڈالا تو مرمر بنا دیا، زمرد بنا دیا، پخراج بنا دیا، کوئلے پر تجلی کو ڈالا تو اس کو ہیرا بنا دیا، اور پانی پہ تجلی کو ڈالا تو اس سے موتی بنا دیا۔ وہ اللہ ریشم کی کیڑے پہ تجلی کو ڈالا تو ریشم بنا دیا۔ وہ اللہ جب جنت پہ تجلی ڈالے گا اور چیز نور سے بن رہی، خود اللہ کہ نور سے نکلا ہوا نور، اس نور سے بنا ہوا گھر، اس نور سے بنی ہوئی شکل، اس نور سے ملی ہوئی جوانی، اس نور سے ملی ہوئی طاقت، اس نور سے ملے ہوئے سواریوں کے ساز و سامان، اس نور سے بنی ہوئی چراگاہیں، اس نور سے بچھا ہوا فرش، اس نور سے بنی ہوئی گھاس، اس نور سے لٹکے ہوئے پھل، اس نور سے لگے ہوئے درخت، اسی نور سے پھیلے ہوئے سائے، اسی نور میں سے نکل کے گرنے والے چشمے، اسی نور میں سے چھن چھن کے آنے والا پانی، اسی نور سے گر کے چلنے والی آبشاریں، اسی نور سے بہنے والے دریا، اسی نور سے بہنے والی نہریں، اسی نور سے نکلنے والی شراب، اسی نور سے نکل کر بننے والے جام اور پیالے اور آب خورے، اسی نور سے بنے ہوئے مسحریاں اور عرش، اور اسی نور سے بنی ہوئی کرسیاں، اسی نور سے بنے ہوئے زربفت کے کپڑے اور اس کا تانا اور بانا، اس کے ڈیزائن، وہ نور ہی نور ہے۔ کیا ہوگا؟ کیسا خالق ہے جس نے ٹیکسلا کے پہاڑوں کو ایسا حسین بنایا، اس نے جنت کو کیسا حسین بنایا ہوگا۔ بلا وہو الخلاق العلیم۔ بات تو میں کوئی اور کہنا چاہتا تھا، وہ میں ادھر بہ گیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ خالق تو اللہ ہے، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو ادنا بنایا، کسی کو اعلیٰ بنایا۔ پتھر ادنا ہے، زمرد اعلیٰ ہے، کوئلہ ادنا ہے، ہیرا اعلیٰ ہے، تو پانی ادنا ہے، دودھ اعلیٰ ہے، تو اس میں انتخاب اللہ کا اپنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں اس امت کو سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے نرالا بنایا ہے۔ ہم جو ہیں ساری کائنات میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظیم بنائے گئے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کو پسند آئے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ میری امت سے اچھی کوئی امت ہے؟ آپ نے بادلوں کا سایہ کیا، آپ نے من و سلوہ کھلایا، تو میری امت سے کوئی اچھی امت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میرے محبوب کی امت کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر حاصل ہے۔ فرق سمجھ میں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا تشریح ہے کہ تشریح جو اللہ کو مخلوق پر عزت حاصل ہے، اس امت کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے۔
موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے نبی تھے، ضد کیا کرتے تھے. حضور نے فرمایا بھائی وہ تو نبی دلال تھے، دال سے دال لام الف لام دلال، دلال کہتے ہیں لاڈلے کو، لاڈلا. وہ تو لاڈلے نبی تھے، اللہ سے بھی ضد کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، اتنی سخت وہ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. پھر بھی کہنے لگے نہیں میں نے دیکھنا ضرور ہے. حضور نے فرمایا بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت تھی، وہ کہہ گئے ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ کتنا صاف کہہ رہے ہیں، نہیں کہہ رہے لا ترانی تو نہیں دیکھے گا، لن ترانی ہرگز ہرگز اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. پھر بھی کہہ رہے نہیں میں نے دیکھنا، میں نے دیکھنا. یہ لاڈ صرف موسیٰ علیہ السلام کے تھے اور کسی کے نہیں تھے. کسی کو یہ لاڈ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو. تو موسیٰ علیہ السلام لاڈلے تھے، کہنے لگے یا اللہ یہ مجھے ہی دے دے، یہ امت مجھے ہی دے دے. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو تو نہیں دے سکتا ہوں، یہ تو میرے محبوب کی امت ہے. کہ پھر مجھے دکھا تو دے. کیا دیکھ نہیں سکتے؟ تم پہلے آئے، ان کے آنے میں ابھی کئی ہزار سال پڑے. اچھا پھر مجھے ان کی آواز تو سنا، آواز تو سنا، کہ آواز سنو، آواز سنو. طور پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ندا دی یا امت احمد. تو ساری امت نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے کے یا اللہ کتنا خوبصورت بول ہے اس امت کا، کتنا پیارا نغمہ ہے اس امت کا، کتنی اچھی آواز ہے اس امت کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ میرے وہ بندے ہیں کہ جن کو ہاتھ اٹھانے سے پہلے سنوں گا، ہاتھ اٹھانے سے پہلے ان کی سنوں گا، جو ان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا وہ نکال دوں گا، جو ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اس کے ساتھ میں خود نمٹوں گا. یہ دنیا کے لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ نہ اتنی مار پڑ رہے اللہ نمٹتا کیوں نہیں. یہ اللہ کا نمٹنا آگے تک آ رہا ہے. ابھی ایک آج میرے ذہن میں اسی جملے کے ساتھ ہی داخل ہو گئی. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا على الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. یہ نمٹنے کا مطلب صرف دنیا نہیں ہے، آگے تک ہے، آگے تک. کہ ایمان والوں کو آج کافر بڑی ذلت سے دیکھتے ہیں، بڑا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو ذلیل اور حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر ان کے مذاق اڑاتے ہیں، ہم نے ایسا کر دیا، ہم نے ایسا کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. اور پھر ایک دن مومن بھی مر گئے، یہ کافر بھی مر گئے. آج وہ دن آ گیا کہ ایمان والے تختوں پہ بیٹھ رہے. آج ان کے ہنسنے کا دن ہے اور ان کافروں کے رونے کا دن ہے. اور آج کافر کو اس کی جزا مل گئی، سزا مل گئی. تو ان سے میں نمٹ لوں گا. اس کا مطلب صرف دنیا نہیں، آگے تک کا قصہ ہے کہ آگے. ورنہ تو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیسے کیسے مقدس صحابہ شہید کر دیے گئے اور ان کے قاتل اپنی موت آپ مر گئے. تو آگے تک کا نظام اللہ تعالیٰ اس امت کے بارے میں بتا رہا ہے. تو سمت کو اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں سے جدا، افضل، اعلیٰ اور بالا کر کے بنایا. اور ان کے اجور، ان کے ثواب دگنے تگنے اس طرح کر دیے کہ جب یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو ہم 10 دیں گے، 10 دیں گے. تو اس پر ہمارے نبی نے عرض کی، یہ تو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے تھی نا، اللہ نے ہمیں بھی کہہ دیا بھائی ایک کرو گے 10 لکھے جائیں گے. تو ہمارے نبی نے عرض کی یا اللہ زد امتی، کچھ بڑھا دے میری امت کے لیے، اوروں سے بڑھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا. ہے کوئی اللہ کو قرضہ دے کہ اللہ اس کو کئی گنا کر کے زیادہ کر دے. تو 10 سے آگے بات چلی گئی، کتنی یہ نہیں بتائی یہاں. پھر ہمارے نبی نے دعا کی یا اللہ زد امتی، تھوڑا ہے یا اللہ اور زیادہ کر دے. تو اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اے میرے نبی جو آپ کی امت میں سے ایک نیکی کرے گا اس کو میں 700 دوں گا. ایک روپیہ خرچ کرے، ایک حسنہ کرے 700، ایک کا ہو گیا 700. کہاں ایک پہ 10، 70 گنا بڑھ گیا کام، 70 گنا. پھر ہمارے نبی نے کہا یا اللہ زد امتی، کچھ اور زیادہ کر دے، کچھ اور زیادہ کر دے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چھوڑو ضرب تقسیم، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا، کوئی حساب.
جتنی مرضی رقم لکھ دیں ساری دے دوں گا بے حساب. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیا جائے گا. تو ان کے اجر اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ بڑھا دیے کہ پہلی امتیں ان کو پہنچ بھی نہیں سکتی. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا, ہمارے کام کرنے کا وقت تھوڑا, مزدوری زیادہ. دنیا کی زندگی مزدوری ہے, ہم مزدوری میں ہیں. 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال ختم. اور ان کی مزدوریاں 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال. 500 سال والا بنی اسرائیل کا پہلی امت کا مومن مسلمان, وہ اس امت کے 60 70 50 20 30 سال والے کے بھی برابر نہیں ہو سکے گا. اتنا فرق ہو جائے گا مزدوری کے لحاظ سے. ان کی اتنی زیادہ, ان کو اس کے مقابلے میں اتنی تھوڑی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اجر کئی گنا بڑا 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 کے نبی جیسی شان کے کر دیے. تو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کا وقت تھوڑا اور مزدوری بہت زیادہ. ان کے کام کا وقت زیادہ, مزدوری ان کی تھوڑی. دوسرا اللہ نے کرم کیا, ہمیں سب سے آخر میں پیدا کیا. سب سے آخر میں پیدا کیا. ہم سے پہلوں کو بنی اسرائیل اور دوسرے ہم سے پہلے آئے, ہمیں آخر میں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک احسان یہ کیا کہ قیامت کا انتظار تھوڑا کر دیا. قیامت کا تھوڑا کر دیا. آپ ٹیسلا اسٹیشن پہ پہنچے, آپ کو پتہ چلا گاڑی 8 گھنٹے لیٹ ہے, تو آپ کو تو سر میں درد ہو جائے گا. اور آپ پہنچے اور آپ کو پتہ چلا گھنٹی بج گئی ہے, سگنل ڈاؤن ہے, گاڑی آ رہی ہے, تو آپ خوش ہو جاتے ہیں. شکر, انتظار نہیں کرنا پڑا. تو اللہ نے ہمیں بالکل قیامت کے کنارے پر پیدا کیا تاکہ ہمیں انتظار میں تکلیف نہ ہو, انتظار تھوڑا کرنا پڑے. دوسرا کام کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل آخر میں پیدا کر کے دوسرا سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے قصے ہمیں سنائے, ان کی نافرمانیاں سنائیں, ان کے گناہ سنائے. حامان نے یہ کیا, شداد نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا. جب آئی ہماری باری تو اللہ تعالیٰ نے ایسا پردہ ڈالا کہ ہمارے بات کوئی ہے ہی جس کو سنائے. ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا. ہمیں پتہ ہے بنی اسرائیل کیا کرتے تھے, بندر بنے, خنزیر بنے. قوم لوط کیا کرتی تھی, قوم شعیب کیا کرتی تھی, قوم سبا نے کیا کیا, قوم ہود و صالح نے کیا کیا, قوم نوح نے کیا کیا, فرعون نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا. اللہ نے کسی کو نہیں بتایا, ستاری کا پردہ ڈال دیا. ہمارے پاس ہے ہی نہیں, بتایا کس کو. پھر یہ پردہ اتنا گہرا ہے, یہ پردہ اتنا گہرا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب سب لوگ امت پیش ہوگی تو ہمارے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ کس لیے؟ تو حضور کہیں گے میں چاہتا ہوں ان کا حساب میں لے لوں, کوئی اور نہ لے تاکہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو ہمارا رب کہے گا اے میرے محبوب اگر تو ان کا حساب لے گا اور ان کے گناہ تیرے سامنے کھلیں گے تو تیرے سامنے تو یہ ضرور شرمندہ ہوں گے, تو میں ان کو تیرے سامنے بھی ذلیل نہیں کروں گا. میں ان کا حساب یہاں بھی پردے میں لے لوں گا, چپ کر کے الگ. دیکھ لیا, اسی سارے میں نے صرف تھوڑا سا بتایا ہے 15-20 منٹ کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس امت کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے. سب سے جدا, سب سے نرالا, جنت کی سرداری انہی کو ملی. حسن حسین جنت کے سردار انہی میں سے. عورتوں کی سرداری اسی امت کو ملی. فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ اسی امت میں سے. دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کا اللہ نکاح پڑھائے. اس امت میں حضرت زینب بنت جحش ایسی نہیں ہے جن کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر پڑھایا. کوئی امت ایسی نہیں جو 2 نفل پڑھے انہیں حج کا ثواب مل جائے. یہ وہ امت ہے کہ فجر کے بعد مصلی پہ بیٹھے رہیں پھر اٹھ کے 2 نفل پڑھیں تو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے. کوئی امت ایسی نہیں کہ جو باپ کو محبت سے دیکھے تو حج کا ثواب لکھا جائے. یہ وہ امت ہے باپ کو محبت سے دیکھ لے تو حج کا ثواب لکھا جاتا ہے. پھر اس سے اور مزے کے بعد جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنے اللہ کو پیارے ہوتے جاتے ہیں, جتنے بوڑھے ہوتے ہیں. اور جب یہ 80 سال کے, جب یہ 70 سال کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں, تم بھی اس سے پیار کرو. عمل میں کمزور ہو گئے, لیکن محبت اللہ کی بڑھ گئی. اور جب یہ 80 سال کے ہو جاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں علیہ تو اللہ اعذب ابناء الثمانین, تو مجھے میری ذات کی قسم میں 80 سال کے بوڑھے مسلمان مرد عورت کو کبھی عذاب نہیں دوں گا. اب کام کوئی بھی نہیں کر رہا, 80 سال کا بیچارہ کیا کرے گا, تو فرض نماز مشکل سے پڑے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ریٹائرمنٹ پر پینشن نہیں, تنخواہ سے بھی زیادہ کام بڑھا دیا. ادھر تو پینشن بھی نہیں آتی, ادھر اللہ نے تنخواہ سے بھی دگنا کام کر دیا کہ نہیں ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا. اللہ اعذب ابناء الثمانین,
یہ اس امت کی اللہ تعالیٰ نے خصوصی رعایت کی ہے، خصوصی۔ یحییٰ بن اقسم بڑے محدث ہیں، وہ فوت ہو گئے، ان کی طبیعت میں مذاق تھا، بڑے مزاحیہ طبیعت کے تھے، اپنے وقت میں سب سے بڑے محدث، لیکن ساتھ طبیعت میں مزاح، سنجیدگی نہیں تھی۔ ان کا انتقال ہوا، خان نے کسی کو ملے، کہیں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھے کہا یا شیخ حسو فالتا قضا، یا شیخ حسو فالتا قضا، ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، گناہگار بوڑھے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ کہنے لگے میں نے کہا یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ اب علم کی شان دیکھو، اللہ سے ہی مناظرہ شروع ہو گیا، یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو نے میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ تو کہنے کہ میں نے کہا حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإني شبت في الإسلام۔ اے اللہ میں نے تو آپ کے بارے میں جو سنا ہے میں پوری دلیل سے بات کروں گا، آپ کے سامنے سند بتاتا ہوں۔ مجھے عبد الرزاق نے بتایا، ان کو معمر نے بتایا، ان کو زہری نے بتایا، ان کو زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عروہ نے بتایا، ان کو ان کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، حضرت اماں عائشہ کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے بتایا، اور جبریل نے یہ اپنی زبان سے کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو اسے عذاب دیتے میں شرماتا ہوں، اللہ تو دیکھ تو رہا بوڑھا ہو کے تیرے پاس آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق الزہری وصدق عروہ وصدقت عائشہ وصدق رسول اللہ وصدق جبریل وانا اصدق القائلین۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، عبد الرزاق بھی سچا، معمر بھی سچا، زہری بھی سچا، عروہ بھی سچے، عائشہ بھی سچی، میرا محبوب بھی سچا، جبریل بھی سچا، میں سارے سچوں کا سچا، جا موج کر مزے کر چلا گیا جنت میں۔ یہ خصوصی رعایت ہے، خصوصی رعایت۔ اللہ نے اس امت کے لیے جنت کی سیل لگا دی ہے، سیل، دیکھتے نہیں جو سیل لگی ہوتی ہے لگی بازاروں میں، اس امت کے لیے سیل لگ گئی ہے۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو سستا کر دیا۔ تھوڑی سی ہمت محنت کر لو، جنت تمہارے قدموں میں ہے۔ اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ رعایت ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ ایک وجہ تو بڑی یہ ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، یہی ایک بہت بڑا سبب ہے کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ جن سے پیار ہوتا ہے ان کے بچوں سے بھی پیار ہوتا ہے، جن سے محبت ہوتی ہے ان کے بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب سے محبت ہے، ان کی برکت سے اس امت سے بھی محبت ہے۔ کام دیا ہے، ایک منصب دیا ہے، ایک محنت دی ہے، اس محنت، اس منصب، اس کام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف اللہ نبیوں کو دیتا تھا اور کسی کو نہیں دیتا تھا، ان کے بعد ہمیں ملا ہے۔ اس منصب اور محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری دنیا کی امتوں پر فضیلت عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی۔ وہ منصب ہے کیا؟ وَكَذَلِكَ جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ یہ آیت اس امت کی شان میں اتنی بلند و بالا ہے کہ کنتم خیر امتن کی آیت بھی اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے۔ ہمارے تبلیغ والوں کو تو ایک ہی یاد ہے نا، اسی کا گٹھا لگا رہے ہیں۔ میں ایک اور آیت بتانے لگا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ میں نے تمہیں درمیان کی امت بنایا، درمیان کی امت بنایا تاکہ تم گواہی دو لوگوں کے سامنے اور میرا رسول گواہی دے تمہارے حق میں۔ ترجمے میں کچھ بات نظر نہیں آ رہی کہ اس میں ہماری فضیلت کیا بیان ہوئی ہے۔ امتن وسط، درمیان میں کیسے؟ یہ زمین ایک چکی کا پارٹ ہے، آسمان چکی کا دوسرا پارٹ ہے، اس کے درمیان، چکی کے درمیان ایک کلی ہوتی ہے،
جس کے گرد چکی گھومتی ہے، چاہے وہ ہاتھ کی چکی ہو، چاہے وہ پرانے بیلوں والی چکی ہمارے گاؤں میں ہوتی تھی، وہ گاؤں میں بیل چلتے تھے، وہ چکی گھماتے تھے، آہستہ آہستہ آٹا نکلتا تھا، چاہے وہ مشین والی چکی ہو اور چاہے وہ بہت بڑا پاور پلانٹ کا جنریٹر ہو، وہ بھی جب گھومتا ہے تو ایک کلی کے گرد گھومتا ہے۔ وہ کلی اس سائنسی دور میں بھی اپنی افادیت کو کم نہیں کر سکی، اس کی طاقت اسی طرح بحال ہے۔ جب تک وہ درمیان کا کیل کھڑا ہوا ہے، جنریٹر گھومے گا، جدید چکی گھومے گی، پرانی چکی گھومے گی، ہاتھ کی چکی گھومے گی۔ جب یہ بیچ کا کیل ہٹ جائے گا، ٹیڑھا ہو جائے، گر جائے، ٹوٹ جائے تو بالکل ختم، چل نہیں سکتی۔ ٹیڑھا ہو جائے تو پھر اس کی گردش غلط ہو جائے گی، چکی کے پارٹوں کی گردش غلط ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا امتن وسطا، امتن وسطا، اے میرے محبوب کی امت، تم زمین آسمان کی چکی کے دو پارٹ کے درمیان کا کیل ہو۔ تمہارے تو فعل زمین آسمان کی گردش اور اس کے پارٹ اور یہ چکی صحیح حرکت کر رہے ہیں۔ جس دن تم یوں ہو جاؤ گے تو ان کی گردش غلط ہو جائے گی، پھر وہ ہوگا جو تمہیں نظر آ رہا ہے، نفرتیں، عداوتیں، ظلم، قتل و غارت، رشوتیں، شراب، سود، زنا، ڈاکے، چوریاں، یہ اس لیے کہ تم اپنی جگہ سے ٹیڑھے ہو گئے ہو، اپنی جگہ سے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے ہو۔ اور جس دن تم ہٹ جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، تم رہو گے نہیں، تم رہو گے نہیں۔ اگر وہ کلی نکلتی ہے تو دونوں چکی کے پارٹ ایک دوسرے اوپر یوں گر جاتے ہیں، ایسے آپس میں مل جاتے ہیں۔ جس دن اے میرے محبوب کی امت تم دنیا سے مٹ جاؤ گے اور مر جاؤ گے تو زمین آسمان یوں ایک دوسرے کے اوپر گریں گے اور ساری کائنات اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا البحار سجرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت اذا زلزلت الارض زلزالها فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين هل أتاك حديث الغاشية۔ یہ خوفناک جو قیامت ہے اور اس کے بارے میں جیسے قرآن ایک دم لہجہ ہیبت ناک بنا کے بات کرتا ہے، یہ قیامت آئے گی، زمین پھٹی، آسمان ٹوٹا، ستارے جھڑے، سورج بے نور، چاند کے ٹکڑے، دریاؤں میں آگ، پہاڑ ریزہ ریزہ، پہاڑ روئی کے گالے، انسان پروانوں کی طرح، پتنگوں کی طرح، زمین پھٹی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، پہاڑ روئی بن گئے، انسان پروانے بن گئے، پتنگے بن گئے، آسمان بکھر گیا، فرشتے مر گئے، زمین ٹوٹ گئی، آسمان ٹوٹ گیا، جبریل مر گیا، میکائیل مر گیا، اسرائیل مر گیا، اسرافیل مر گیا، عرش کے فرشتے مر گئے، کائنات زیر و زبر ہو گئی، تہ و بالا ہو گئی۔ ہوا کیا؟ درمیان کا کیل اکھڑ کے باہر جا گرا تو دونوں پارٹ آپس میں ملے، ہر چیز کو پیس کے رکھ دیا۔ اے میرے حبیب کی امت، تمہاری تو فعل زمین آسمان کھڑا ہے، جس دن تم مر جاؤ گے میں قیامت کا ڈنکا بجا دوں گا۔ امتن وسطا، ہماری برکت سے سارا جہان روٹی کھا رہا ہے، ہماری برکت سے امریکہ کھا رہا ہے، آسٹریلیا کھا رہا ہے، یورپ کھا رہا ہے، ایشیا کھا رہا ہے، ہماری برکت سے ساری دنیا کے انسان کھا رہے ہیں، جانور کھا رہے ہیں، پرندے کھا رہے ہیں، مچھلیاں کھا رہی ہیں، پتنگے کھا رہے ہیں، پروانے کھا رہے ہیں، شیروں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے، ہاتھیوں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے، سانپوں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے، بندروں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے، مچھروں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے، انسانوں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے۔ دہری مشرق ملحد سارے سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی، سب کے سب کو روٹی مل رہی ہے، پانی مل رہا ہے، ہوا مل رہی ہے، سورج کی تپش مل رہی ہے، چاند کی ٹھنڈک مل رہی ہے، رات کی سیاہ چادر مل رہی ہے اور دن کا اجالا مل رہا ہے ہماری برکت سے۔ جس دن مسلمان مر گئے اللہ کائنات کو تباہ کر دے گا۔ ہم اتنے بڑے لوگ ہیں، امتن وسطا، امتن وسطا، جو ہی درمیان میں سے کیل نکلتا ہے دونوں پارٹ آپس میں ملتے ہیں اور ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی۔ درمیان میں ہماری برکت سے اب اللہ کا، اس لیے میں نے کہا تھا نا، جس کو چاہے سانپ بنا دے اور جس کو چاہے بلبل بنا دے، کوئی طاقت ہے؟ ایک ہی انڈا ہے اس میں سے سانپ نکل رہا، ایک ہی انڈا اس میں سے مگرمچھ نکل رہا بدصورت، ایک ہی انڈا ہے اس میں سے کشوا نکل رہا ہے بدصورت، ایک ہی انڈا ہے اس میں سے حسین و جمیل مور نکل کے آ رہا ہے۔ تو اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی
تو اللہ نے ہمیں بنا دیا، اس میں ہماری کیا طاقت؟ اللہ کی مرضی، امتن وسطا، ہمیں بنایا گیا. یہ ہمیں اتنا بڑا اعزاز ملا، درمیان میں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ کام کیا ہے جو ہمیں درمیان میں کھڑا کیا؟ کام کیا ہے؟ ہم شہداء ہیں، گواہ، ہم گواہ ہیں. یہ لفظ ایک عجیب صورتحال سمجھا رہا ہے، ہم گواہ ہیں. اب یوں سمجھیے کہ ساری دھرتی کمرہ عدالت ہے، ساری دھرتی کمرہ عدالت ہے، اور ایک بڑا زبردست مقدمہ چل رہا ہے، ایک بڑا سنگین کیس درپیش آیا ہوا ہے، اور دونوں طرف کے وکیلوں کے پاس بڑے زوردار دلائل چل رہے ہیں. کمرہ عدالت ہے 6 بر اعظم، سامعین ہیں ساری دنیا کی نسلیں. ایک طرف اللہ کے وکیل کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف شیطان کے وکیل کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے وکلاء آدم علیہ السلام سے چل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پہنچ رہے ہیں. یہ نورانی وکیلوں کے چہرے ہیں. ایک طرف شیطان بذات خود وکیل ہے، اور اس کے لا تعداد چھوٹے چھوٹے شتونگڑے، انسانی شیطان اور جناتی شیطان، انسانی شتونگڑے، شیطانی شتونگڑے، یہ سب وکیل بن کر ان کا کوئی سرا نہیں، آخر تک یہ پھیلے پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کے وکلاء کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، شیطانوں کے وکیل کہہ رہے ہیں اللہ ایک. پہلی بات ہے اللہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ ہے ہی کوئی نہیں. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اللہ ہے ہی کوئی نہیں. ما یہلکنا الا الدہر، ہے ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. جب تھوڑا مقدمہ کمزور پڑنے لگا تو کہنے لگے ہے تو صحیح پر اکیلا نہیں، اور بھی ہیں، اور بھی ہیں. ہے تو صحیح پر اور بھی ہیں، اس کے کچھ بیٹے بھی ہیں، اس کی کچھ بیٹیاں بھی ہیں، اس کے ساتھ اور بھی کئی خدا ہیں. ایک ہوتا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ شیطان کا وکیل دلیل دے رہا ہے، شیطان کا وکیل دلیل دے رہا ہے. ایک اللہ سارے کام کیسے کرے گا؟ بارش بھی برسائے، پانی بھی بہائے، روٹی بھی کھلائے، انسان بھی بنائے، جنات بھی بنائے، پرندے بھی بنائے، چوپائے دو پائے، آبی ناری نوری ہوائی فضائی خلائی، زیر زمین بالا زمین، زیر آسمان اور بالا آسمان. کون اکیلا کرے گا؟ بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں. ادھر پھر وہ بولتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ ایک مقدمہ پھنسا ہوا ہے، ہمارے لحاظ سے کہہ رہا ہوں پھنسا ہوا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کیا پھنسا ہوا ہے ہی ہے، لیکن ایک خلقت کی خلقت شیطان کے وکلاء کے دلائل سن کر ادھر پھنستی چلی گئی. اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ اس کا یہ جو وکیل ہے یہ ہے اس کے پیچھے چل کے زندگی بنتی ہے، اور اس کی ان کے پیچھے چل کے دنیا بنتی، آخرت بنتی ہے. شیطان کے وکیل کہتے ہیں پیسے کے پیچھے چل کے زندگی بنتی ہے، دنیا کے پیچھے چل کے زندگی بنتی ہے. پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں. اور رحمان کے وکیل کہتے ہیں ہمارے پیچھے چلو گے تو سب کچھ ہے، ہمارے پیچھے نہیں چلو گے تو کچھ بھی نہیں. تیسری شک اس مقدمے کی یہ ہے کہ دنیا فانی ہے، مٹ جانے کا گھر ہے، ٹوٹ جانے کا گھر ہے، آخرت اصل ہے، ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی. شیطان کے وکیل کہہ رہے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ زمانہ یوں ہی چلا آ رہا ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا. اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. شیطان کا وکیل بول رہا ہے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. قبر سے کوئی اٹھ کے آیا؟ یہی اتنے جو 3000 سال پرانی تہذیب پڑی ہے ٹیکسلا کی، ادھر سے کوئی اٹھ کے آیا بتانے کے لیے؟ کوئی قبروں سے اٹھ کے آیا؟ کوئی نہیں، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. کیا موت کے بعد کوئی زندگی ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں. حساب بھی کوئی نہیں، اللہ ہی کوئی نہیں، جنت بھی کوئی نہیں، دوزخ بھی کوئی نہیں، یہی ہے سب کچھ ہے. ادھر اللہ کے وکیل کہہ رہے ہیں. تو اب پہلے اپنے نبی کی سنو، ساری کہانی کہاں سنو، ٹائم ہی کوئی نہیں. اللہ ہمارے پانی سمجھ میں ہمارا نبی دربار عدالت میں آتا ہے اور اپنے ساتھ دلائل لے کر آتا ہے. پہلے وہ اپنی ذات سے گواہی دیتا ہے، اب کھچا کھچ انسانیت بھر چکی ہے اور ہمارا نبی آ کر بولتا ہے فَإِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَأُشْهِدُكَ
واشهد حملة عرشك، اے مولا میں اس سارے مجمع کے سامنے برسر عام کہہ رہا ہوں، تجھے گواہ بنا کر، تیرے عرش کے فرشتوں کو گواہ بنا کر، انی اشہد اللہ الہ الا انت وحدک لا شریک لک، لک الملک ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور۔ یہ ہمارے نبی کی گواہی آئی، ہمارا نبی اپنے دلائل لے کر آ رہا ہے، یا اللہ میں کل کائنات کو، تیری ذات کو، فرشتوں کو گواہ بنا کر میں گواہی دیتا ہوں، انک انت اللہ، تو ایک اللہ، لا الہ الا انت، کوئی نہیں تیرے سوا، وحدک تو تنہا، وحدک احد، وحدک احد اللہ، کوئی شریک نہیں، احد اللہ کوئی بیوی نہیں، احد اللہ کوئی بیٹا نہیں، احد اللہ کوئی وزیر نہیں، احد اللہ کوئی مشیر نہیں، احد اللہ کوئی ٹکر کا خدا نہیں، احد اللہ کوئی مشاورت کی مجلس نہیں، احد اللہ کوئی اس کا پہرے دار نہیں، احد اللہ کوئی اس کا نگہبان نہیں، احد لم یلد ولم یولد انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، کوئی تیرا شریک نہیں، لک الملک، بادشاہی تیری، ان الملک الا للہ، ان الحکم الا للہ، ان الامر کلہ للہ، ان القوۃ للہ جمیعا، ملک تیرا، طاقت تیری، حکومت تیری، حیبت تیری، لک الملک ولک الحمد، ساری تعریفوں کا مالک تو، حسن کا مالک، جمال کا مالک، خوبیوں کا مالک، صفات کا مالک، تمام خوبصورت پیارے حسین جمیل ناموں کا تو تنہا مالک، الملک القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز، الجبار المتكبر، الخالق الباري، المصور الغفار، القهار الوهاب، الرزاق الفتاح، العليم القابض، الباسط الخافض، الرافع المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، العلي الكبير، الغفور الشكور، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الأحد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد، الصبور جل جلاله، یہ انك انت اللہ لا الہ الا انت وحدك لا شریک لك، لك الملک ولك الحمد ولك الحمد ولك الحمد، سب تعریفیں تیری، خوبصورت ناموں کا مالک، خوبصورت صفات کا مالک، اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے 99 نام نہیں ہے، بے شمار، لا تعداد، لا محدود، اس کا نہ کوئی اول سرا، نہ آخر میں انتہا، نہ اول میں ابتدا، نہ بلندی میں کوئی انتہا، نہ اس کی وسعت میں کوئی انتہا، نہ ذات میں انتہا، ذات میں لامحدود، صفات میں لامحدود، طاقت میں لامحدود، ناموں میں لامحدود، کسی چیز میں سماتا نہیں، نہ زمان میں آتا ہے، نہ مکان میں آتا ہے، نہ عرش کی ضرورت، نہ کرسی کی ضرورت، نہ روشنی کی ضرورت، نہ فرشتوں کی ضرورت، ہر چیز سے بے نیاز، غنی، صمد، لم یلد ولم یولد۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نبی گواہی دے رہا ہے، اپنی دلیل پیش کر رہا ہے، اور کیا دعویٰ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا نبی، اور کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ، میں گواہی دیتا ہوں تیرا وعدہ سچا ہے کہ دنیا ٹوٹے گی اور تو مارے گا اور تو زندہ کرے گا، فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیری ملاقات حق ہے، ایک دن تیرے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے کیے کی سزا یا جزا کا نظام ہم نے دیکھنا ہے۔
والجنت حق، جنت ہے، موجود ہے، دوزخ ہے، قیامت ہے، اور تو ہی تو ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا اور تو قبروں سے ہمیں نکالے گا. ان الساعة آتیہ، قیامت آئے گی. وانک تبعث من فی القبور، اور تو ہمارے مردہ جسموں کو قبروں سے زندہ کرے گا. میرا تو بہت بڑا جسم ہے، آپ کے تو بہت بڑے جسم ہے. اللہ نے ہر جی روح کو زندہ کرنا ہے. مچھر کا کتنا وجود ہوتا ہے، اور صرف ٹیکسلا کے اس محلے میں کتنے مچھر ہیں، اور کائنات میں کتنے مچھر ہیں. ایک مچھر مر کے کہاں گم ہو گیا، کن خلاؤں میں، کن فضاؤں میں، کن وسطوں میں بکھر گیا، گم ہو گیا. وہ رب کیسا رب ہے جو ایک ایک مچھر کو پھر زندہ کر کے کھڑا کر دے گا. انسان بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اللہ تعالیٰ کی سنو، ہاں یہ آیت آج خوب سمجھ میں آنی چاہیے، پہلے زمانے سے زیادہ آج سمجھ میں آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مر گیا، مٹی ہو گیا، کون اٹھے گا؟ کون اٹھے گا؟ کیسے اٹھے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. تجھے اپنے وجود میں شک پڑ رہا ہے؟ قیامت کے دن تو دیکھ لینا، یہ جو تیری انگلیاں نا، انگلیاں ان کے فنگر پرنٹ ہوتے ہیں. آج کل ایک علم آ گیا نا، انگلیوں کے نشان، اس کو پہچانا جاتا ہے، مجرموں کے لگائے جاتے ہیں، اسے پتہ چلتا ہے یہ انگلیوں کی لکیریں دھرتی میں کسی کے ساتھ میری نہیں مل سکتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تو تیری انگلی نہیں، انگلی کی لکیریں بھی تیری ہی تجھے واپس کروں گا، اور کی نہیں ہوں گی. ملا کے دیکھ لینا، ملا کے دیکھ لینا. وہی ہے کہ کوئی اور ہے؟ اس کی ایک فوٹو اسٹیٹ اپنے پاس رکھ لینا، پھر قیامت کے دن ملا لینا. کسی اور کی انگلی تو مجھے میرے رب نے نہیں دے دی. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. تو کہہ رہا ہے میری ہڈیاں کون جمع کرے گا؟ تو کہہ رہا ہے ان پرانی ہڈیوں کو کون جمع کرے گا؟ یہ ریزہ ریزہ، یہ چورا چورا، یہ ذرہ ذرہ، یہ کون جمع کرے گا؟ بلا بلا بلا، بے شک، ضرور 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 میں وہ رب ہوں کہ تیری انگلیوں کو پورے بھی تیرے ہی تجھے واپس کروں گا، کسی اور کا نہیں لگاؤں گا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما. پر یہ ایسا ظالم ہے کہ میرے سامنے میری نافرمانی کرتا ہے، میرے سامنے شرابیں پیتا ہے، میرے سامنے اوروں کی بیٹیاں دیکھتا ہے، میرے سامنے بدکاری کرتا ہے، سود کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بے پرد ہو کے عورتیں پھرتی ہیں. یرید الانسان لیفجر اماما. میرا صبر ہے، میرا حلم ہے. ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. اللہ ایسے جیسے کوئی شہنشاہ، جیسے کوئی بڑا طاقتور بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہو تکبر کے ساتھ، اور وہ اپنے دشمن کو روند رہا ہو. ایسی شہنشاہی گرج ہے ان کلمات میں، ایسا تکبرانہ انداز ہے ان کلمات میں. تکبر اللہ کے سوا کسی کو جائز ہی نہیں. آج میرے سامنے اکڑتے ہو، کبھی گانے سنے، کبھی ناچے، کبھی گائے. مہندی کے نام پر ساری بے حیائیاں. ہندوؤں کی رسم، نمازی مسلمانوں کے گھروں میں بھی بیٹیوں کو مہندیاں لگائی جا رہی. ہے کوئی مقام میں میرے بھائیوں، ہے کوئی زندہ رہنے کا مقام؟ ڈوب کے مر جاتے ہیں. جو آپ کے زندہ بچوں کو جنہوں نے جلا کے راکھ کر دیا، انہی کی رسمیں آج ہمارے گھروں میں ہو رہی. اس کے الگ کارڈ چھپ رہے ہیں، رسم مہندی، رسم حنا. کوئی تھوڑا سا پانی لاؤ چلو، اس میں ڈوب کے مرو. اتنی بھی غیرت نہ رہی، اتنی بھی غیرت نہ رہی کہ جو ظالم ہمارے گھر نہیں جلائے، انہیں ہمارے دودھ پیتے بچوں کو جلا کے رکھ دیا. ان کی رسموں سے ہمارے بیٹیوں کو سجایا جا رہا. بل یرید الانسان لیفجر اماما. میرے سامنے اکڑتے ہیں. وہ کوئی چھپ کے تو گناہ کرتے ہیں. دنیا کے مالک سے چھپ کے، بڑے افسر سے چھپ کے چھوٹا افسر رشوت لیتا ہے. مالک سے چھپ کے نوکر کام چوری کرتا ہے.
کام میں سستی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو میرے سامنے ہی اکڑے جا رہے ہو، میرے سامنے ہی نوش گانے کی محفلیں، گانوں کی محفلیں، شراب کی محفلیں، بے پردگی، آوارگی، بے حیائی، کیا میں نہیں دیکھ رہا کہ اب تمہارا رب سو گیا ہے، کیا تھک گیا ہے؟ اچھا صبر کرو. اذا فاذا برق البصر، آنکھیں پھٹنے کو ہیں، چاند ٹوٹنے کو ہے، سورج بے نور ہونے کو ہے، زمین آسمان پھٹنے کو ہیں، اور تم میرے سامنے آنے کو ہو، وقت آ چکا ہے. اس دن میں کہوں گا بول، اور تو کہے گا میں بھاگوں، تو کہے گا میں چھپوں، تو کہے گا میں دوڑوں. نہیں نہیں نہیں، آج دوڑ کے دکھا، آج چھپ کے دکھا، آج بھاگ کے دکھا. نہ نہ نہ، نہیں ہو سکتا. آج تجھے میرے سامنے کھڑا کیا جائے گا، پھر میں تجھے بتاؤں گا تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا. اس دن تو جتنا بھی عذر کرے گا کوئی قبول نہیں ہے، کوئی قبول نہیں ہے. وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرًا. یہ 1,24,000 نبیوں نے اس پر گواہی دی، 1,24,000 نبیوں نے یہ دلائل پیش کیے. یہ مقدمہ لڑا اللہ کے دربار میں. اللہ کے وکیل، توحید کے دعوے دار، رسالت کے دعوے دار، آخرت کے دعوے دار، شیطان کے وکیل، اللہ کے انکار کے دعوے دار، کئی خداؤں کے دعوے دار، رسالت کے انکار کے دعوے دار، جنت کے انکار، دوزخ کے انکار، دنیا ہی سب کچھ اس کے دعوے دار. عدالت میں کیس اپنی انتہا پہ پہنچ گیا، دلائل گرما گرم ہو گئے. آپ کو پتا ہے کہ آخری فیصلہ گواہوں پہ ہوتا ہے. چشمدید گواہ لائے جاتے ہیں. اگر چشمدید گواہ بھگت جائیں، اگر مدعی کے حق میں بھگت گئے تو فیصلہ ادھر، اگر مدعا علیہ کے حق میں بھگت گئے فیصلہ ادھر. آخری فیصلہ چشمدید گواہوں پہ ہوتا ہے. تو اب اللہ جل جلالہ نے کہا بھائی گواہ بلاؤ، گواہ بلاؤ، میں ایک ہوں، جنت ہے، جہنم ہے، یہ میرے رسول سچے ہیں، ان کے لیے گواہی لائی جائے، گواہ پیش کیے جائیں. کون گواہ بنے؟ کس کو گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے؟ یہ امت محمد آئے گواہی دینے کے لیے، امت محمد آئے گواہی دینے کے لیے. شہداء علی الناس، امت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو بلایا جا رہا ہے گواہی دینے کے لیے. دیکھو یہ عام طور پہ اس سے صرف ایک پہلو مراد بیان کرتے ہیں کہ آخرت میں یہ گواہی دیں گے. میں اس کو دنیا میں بتا رہا ہوں، دنیا میں کہ یہ کام دنیا سے شروع ہو رہا ہے گواہی کا. آخرت میں تو آخری ہے، وہ تو فیصلے کا دن ہے. ہمیں بلایا جا رہا ہے آ کے گواہی دو. کیا گواہی دو؟ ساری دنیا کے انسانوں کو بتاؤ کہ اللہ ایک ہے. اب یہ تمہاری گواہی پہ فیصلہ ہوگا. ساری دنیا کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمہاری گواہی پہ فیصلہ ہوگا. ساری دنیا کو بتاؤ کہ جنت حق ہے، موجود ہے، دوزخ حق ہے، موجود ہے. ساری دنیا کو بتاؤ کہ شیطان کی تعلیم باطل ہے، اللہ کی تعلیم حق ہے. اس گواہی کے لیے ہمیں بلایا گیا کہ یہ امت آئے اور گواہی دے. اچھا، یہ تو میں نے اپنے ایک تخیل میں ایک عدالت کا نقشہ بنا دیا نا، صرف اس لفظ کو واضح کرنے کے لیے کہ میں نے کہا ہم ایک عدالت میں کھڑے ہوئے ہیں، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ٹیکسلا کی عدالت میں جا کے کہہ دینا ہے اللہ ایک ہے. اس لیے میں نے کہا تھا 6 بر-اعظم کمرہ عدالت ہیں، 6 بر-اعظم کمرہ عدالت ہیں، 6 بر-اعظم کی مخلوق سامعین ہے. گواہی اس امت نے بھگتنی ہے. ساری دنیا کو یہ گواہی دینی ہے. 1,24,000 نبیوں کے دعوے پر یہ گواہ بن کے آ رہے ہیں. تو انہیں گواہی دینی ہے ساری دنیا کو بتانے کے لیے کہ اللہ ایک، لا الہ الا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول، محمد رسول اللہ. جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. تو یہ گواہی کیسے دی جائے گی؟ اب ہم وہ تو میں نے اپنے لفاظی میں ایک عدالت بنا دیا، ہم اس عدالت کو توڑتے ہیں. اب پوری دھرتی پر پھیلے ہوئے انسان ہیں،
ان کے گھروں پر جا کر دستک دینا اور انہیں بتانا کہ اللہ ایک ہے، یہ ہے شہداء کا مطلب یہاں، کہ تم گھروں میں بیٹھنے نہیں آئے ہو، تم نے تو جا کر 1.25 لاکھ نبیوں کے دعوے پر گواہی دینی ہے۔ وہ گواہی کیسے دینی ہے؟ ساری دنیا اکٹھی تو ہے نہیں، کام ہمارے ذمہ لگ گیا گواہی کا، تو کیسے گواہی دینی ہے؟ تمہیں ساری دنیا میں پھرنا ہے، گھر گھر، در در، کریا کریا، گلی گلی جا کر تم نے گواہی دینی ہے اللہ ایک ہے، لوگوں مان لو، زمینوں کا مالک، ان الارض للہ، آسمانوں کا مالک، لہو ما فی السماوات، مشرق کا مالک رب المشرق، مغرب کا مالک والمغرب، شمال کا مالک جنوب کا مالک رب المشرقین، مغرب جنوب شمال اور مغرب شمال کا مالک رب المغربین، عرش عظیم کا مالک رب العرش العظیم، فرشتوں کا مالک۔ ٹیکس لے والوں نے یوں سمجھا ہم نے جانا ہے فیکٹری، دکان، عورتوں نے سمجھا ہم نے کپڑے دھونے، ناشتہ پکانا ہے، پھر اس کے بعد دوپہر کا کھانا پکانا ہے، پھر آئیں گے تو عصر کی چائے بنانی ہے، پھر شام کی روٹی پکانی ہے، پھر اسی میں تھک ہار کے ایک مزدور کی طرح سو جانا ہے، اور اپنا اصل کام ہی بھول گئے ہیں۔ ہم گواہ ہیں، بہت بڑے مقدمے میں ہماری گواہی کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کسی مقدمے میں بلا لے صدر کہ صدر کہہ جی میرا گواہ فلاں آدمی ہے، آپ کتنا خوش ہوں گے، میں نے صدر کے کیس میں جا کے گواہی دی۔ آپ ذرا تصور کرو کہ اللہ آپ کو بلا رہا ہے، اے امت احمد میری توحید کیا کہ ذرا گواہی دینا۔ اس لیے میں نے کہا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ آیت سب سے عظیم آیت ہے اس امت کے بارے میں۔ ہم تو خالی کنتم خیر امہ کے پیچھے پڑے ہوئے، اس کے آگے پیچھے کچھ سوچتا ہی نہیں۔ یہ اس سے عظیم آیت ہے۔ ہاں اللہ بلا رہا ہے، آ جاؤ اے میرے محبوب کی امت کی بیٹیوں، آ جاؤ، اے امت کے بیٹو آ جاؤ۔ کیا کرو؟ جاؤ 6 بر اعظم کے انسانوں میں 1.25 لاکھ نبیوں نے جو دلائل دیے ہیں اس کے حق میں گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اسلام برحق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے۔ یہ گواہی دینی ہے ساری دنیا کے انسانوں میں جا کر، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ کسی کے حق میں جائے گی، کسی کے خلاف جائے گی۔ جب آدمی مدعی کے حق میں بولتا ہے تو مدعا علیہ کے خلاف جاتا ہے، جب مدعا علیہ کے حق میں بولتا ہے تو مدعی کے خلاف گواہی جاتی ہے۔ تو شہداء علی الناس، چونکہ سارے تو پھر بھی نہیں مانیں گے، تو اس لیے ہماری گواہی نبیوں کے تو حق میں جائے گی اور اہل ایمان کے حق میں جائے گی، نہ ماننے والوں کے خلاف جائے گی، اور یہ گواہی 6 بر اعظم کے انسانوں تک پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ تو تبلیغی جماعت کا تو قصہ ہی ختم ہو گیا، چلے کا قصہ بھی ختم ہو گیا، سال کا قصہ بھی ختم ہو گیا، 3 دن کا قصہ بھی ختم ہو گیا۔ جب تک توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی اور جنت کی گواہی اور جہنم کی گواہی جب تک ساری دنیا کے انسانوں تک نہیں پہنچ جاتی، ہمیں چین کہاں، آرام کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا، آؤ 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 میرے حبیب کی امت، تم بولو، آپ بولو میں ایک ہوں کہ نہیں ہوں، بولو۔ تو ہم نے کہا ہاں، ہم بولے ہاں، احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، وارأف من ملک، واجود من سئل، واوسع من اعطى، انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب الشهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، أخذت بالنواصي، كتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، الدين ما شرعت والأمر ما قضيت، الخلق خلقك والعبد عبدك، انت اللہ الرؤوف الرحیم۔ یہ توحید کی گواہی ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ 6 بر اعظم کے انسانوں کو سنا دی۔
ایک ایک بس ساری یہ ہمیں سکھائی گئی ہے کس نے؟ آخری وکیل اعظم مقنن اعظم، سب سے عظیم وکیل اللہ کا حبیب، سب سے عظیم رسول نے ہمیں کہا یہ بولو، یہ حضور کی ساری دعا ہے جو میں نے آپ کو حرف بحرف کمی زیادتی کے بغیر سنائی ہے کہ جاؤ دروازوں پہ دستک دو، ساری دنیا کے مردوں عورتوں کو بتاؤ ایک اللہ ہے جس سے مانگو گے تو کام بنے گا، ایک اللہ ہے جس کی بندگی کرو گے تو مسئلہ حل ہوگا، ایک اللہ ہے جو دیتے ہوئے تھکتا نہیں، ایک اللہ ہے جو دیتے ہوئے گھبراتا نہیں، ایک اللہ ہے جس کی سخاوت کی حد نہیں، رحمت کی حد نہیں، ایک اللہ ہے جو باقی ہے، باقی سب فنا ہے، ایک اللہ ہے جس کا ملک باقی ہے، سب مر جائیں گے، ایک اللہ ہے جس کے ملک کو زوال نہیں، باقی سب کو زوال ہے، ایک اللہ ہے جس سے نافرمان نہ چھپے، فرما بردار نہ چھپے، اندھیرا نہ چھپا سکے، اجالا نہ چھپا سکے، تہ نہ چھپا سکے، اوپر نہ چھپا سکے، غار نہ چھپا سکیں، کالے پانی سے کوئی چیز نہ چھپا سکیں، دل اس کے سامنے، بھید اس کے سامنے، آیا اس کے سامنے، نہاں اس کے سامنے، چھپا اس کے سامنے، کھلا اس کے سامنے، پیشانیاں اللہ کے ہاتھ میں، گردنیں اللہ کے ہاتھ میں، قلم تقدیر کا اللہ کے ہاتھ میں، فیصلے اللہ کرتا ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اسے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا، اس سے کوئی جھگڑ نہیں سکتا، وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، یہ اس ساری دعا کا خلاصہ ہے، اور وہ بڑے لطف والا، رحم والا، کرم والا، رحم والا، بخشش کرنے والا، عطا کرنے والا، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، یہ گواہی ساری دنیا میں جا کر دینی، تو اس میں تبلیغی جماعت تو ویسے ہی آؤٹ ہو گئی، ساری دنیا کے مسلمان مرد عورتوں کا کام ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ تبلیغ والوں کا ہم پہ احسان ہوا کہ انہوں نے ہمیں آ کے یاد دلا دیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو بھولے پڑے تھے۔ ہاں ہمیں رسالت کی گواہی دینی ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ سچا رسول ہے۔ ہاں گواہی دینے والے دے گئے گواہیاں، گواہی دینے والے دے گئے گواہیاں، مردہ، نباتات، جمادات، انسان، پتھر کے پاس آپ بیٹھے ہیں، پتھر بول اٹھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر کی گواہی، پتھر کی گواہی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، پتھر کی گواہی، نباتات، درخت کا قصہ مشہور ہے، ایک اور قصہ آپ کو سنا، درخت کو بلایا، نہیں اور سنو، ایک بدو آیا، آپ نے کہا مجھے نبی مان تو، کہنے کا نہیں، آپ نے کہا یہ جو کھجور کا درخت ہے وہ ٹہنی اگر میں اسے کہوں کہ میری گواہی دے آ کر پھر مجھے نبی مانے گا؟ کہنے کا ہاں پھر مانوں گا۔ تو آپ نے درخت نہیں بلایا، اس ٹہنی کو اشارہ کیا، آ جا۔ وہ ٹہنی اپنی جگہ سے ٹوٹی اور کھجور کے تنے کے ساتھ لگ کر ایسے اتری جیسے انسان اترتا ہے، پھر اپنے اس سرے پر چلتی ہوئی آئی اور آپ کے سامنے ایسے کھڑی ہو گئی، ٹہنی، ایک ٹہنی۔ آپ نے کہا من انا، کہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی تو اللہ کا رسول ہے۔ آپ نے 3 دفعہ پوچھا، اس نے 3 دفعہ کہا تو اللہ کا رسول، تو اللہ کا رسول، تو اللہ کا رسول۔ اس ٹہنی ٹوٹی کو کون جوڑے؟ ہاں وہ جو فصل خزاں میں گئی شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے، ہے عہد لا زوال خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں اس برگ و بار سے۔ یہ تو اقبال مرحوم کتنا خوبصورت کہہ گیا، یہ تو ٹوٹ گئی، ابھی جڑے کیسے؟ آپ نے کہا جا واپس اپنی جگہ پہ چلی جا۔ تو ٹہنی اسی طرح لوٹی، درخت پہ چڑھی اور اپنے مقام پہ جا کے ایسے جڑ گئی جیسے کٹی کوئی نہیں۔ نباتات کی گواہی، حیوانات کی گواہی، رات سنایا، پھر سنو، مردہ شکار زدہ
گوہ شکار زدہ کھاتے تھے، عرب گو کھاتے تھے، چھپکلی کی طرح ایک بڑا جانور ہوتا ہے، اس کو حضور کے سامنے پھینکا اور کہنے لگا اسے کہو کہ یہ تمہیں رسول کہے تو پھر تجھے رسول مانتا ہوں، نہیں تو کبھی نہیں مانتا، نہیں مانوں گا، نہیں مانوں گا۔ تو وہ اپنی طرف سے بڑا مطمئن ہو گیا کہ جانور نہ بولے، مردہ کیسے بولے، ایک جانور ایک مردہ، تو آپ نے صرف ایک نظر ڈالی، جس کی نظر نے مردہ زندگیوں میں جانوروں میں روح دوڑا دی، ہم نے اسی کی نظر کو، اسی کی زندگی کو اٹھا کے ٹیکسلا کے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ محبت کرنے والا وہ کوئی اپنے محسن سے بھی بے وفائی کرتا ہے، تو کتا نہیں کر سکتا، ایک وقت کی روٹی کھا کر ساری زندگی وفا کر جاتا ہے۔ اس نبی کے آنسو تو تولو، کتنا رویا آپ کے لیے، طائف کے پہاڑوں سے تو جا کے پوچھ، کتنا خون بہا اس جگہ پر، 3 میل پتھر اور اتنا با اختیار، اسے انگلی کے اشارے کی بھی ضرورت نہیں تھی، صرف ارادے کی بات تھی کہ اللہ نمٹ لے ان سے، اور وہ وہیں پہاڑوں میں پس جاتے، سرما بن جاتے۔ ہم تو کسی کو معاف کرنا جانتے ہی نہیں، معاف کرنا ہم نے سیکھا ہی نہیں، اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، بددعائیں دیتے بیٹھا ہوا بددعائیں دے رہا ہے، انتقام کی آگ میں بددعائیں دے رہا ہے، کچھ کر جو نہیں سکتا۔ یہ تو دیکھو جو سب کچھ کروا سکتا تھا اللہ تعالیٰ سے، 3 میل پتھر کھا 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 زمین رو اٹھی، طائف کے پہاڑ چیخ اٹھے، 7 آسمان کے فرشتے رونے لگے، حدیث میں آتا وجت اہل السماء، آسمان کے فرشتے رو اٹھے۔ تو جب اللہ نے اختیار دیا کہو پیس دوں، کہ نہیں یہ نہیں تو ان کی نسل ہی صحیح، یہ نہیں تو اگلے والے صحیح، اور الٹا کہہ رہے ہیں لم تکن علی ساخطا فلا ابالی، اگر ان پتھروں کے پڑنے پر، خون کے بہنے پر تو مجھ پہ راضی ہے تو میں بھی تجھ پہ راضی ہوں۔ تو یہ اس سے بے وفائی کرنی ہے، ہم نے تو اس کی گواہی دینی تھی کہ ہمارا نبی ہے رہبر کامل، ہادی کامل، پیغمبر کامل، اس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی مردوں اور عورتوں کو۔ یہ کوئی تبلیغ جماعت کا نہیں مسئلہ، تو ہر مسلمان مرد عورت کا مسئلہ ہے کہ توحید و رسالت کی گواہی دیتا۔ ہم کیسے گواہ بنے کہ اسی کی زندگی کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ ایک روٹی کھا کے کتا زندگی ایک در پہ گزار جاتا ہے، روٹی نہ دو تو بھی آپ کا در نہیں چھوڑتا، وہ 23 برس کے رونا اور اس کے آنسو اور اس کی آہیں اور اس کی فریادیں اور اس کا مچلنا تڑپنا، ساری ساری رات سجدوں میں گرنا۔ حضرت عائشہ پیچھے بیٹھ کے روتی تھی کہ اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں، اور کبھی کبھی حضرت عائشہ فرماتی مجھے ڈر لگتا حضور کا انتقال ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ ہوتا۔ ہم تو اس کی زندگی کو ثابت کرنے آئے تھے، ہم نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس کے چراغ گل کرنے شروع کر دی، اپنے ہی ہاتھوں سے اس کے قربانی سے تعمیر کر دے اس اسلام کی ایک ایک بنیاد، اینٹیں اکھاڑ کے پھینک۔ جانور گواہی دے رہے ہیں، جانور۔ ایک نظر آپ نے ڈالی یا رب تو گوہ نے آنکھیں کھول دی، مردہ نے آنکھیں کھول دی، گردن اٹھائی کہ لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے آقا۔ ذرا گو کا خطاب دیکھو حضور کو، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے آقا۔ آپ نے کہا من تعبد، تیرا رب کون ہے؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔
میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمان پر، سلطنت زمین پر، راہ سمندر میں، عذاب جہنم میں، رحمت جنت میں۔ آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ تو گو مردہ کہہ رہی انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، آپ دو جہان کے سردار ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ آخری رسول ہیں، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ جو آپ کی مانی گا کامیاب، جو نہیں مانی گا ناکام۔ یہ عظمت کا سکہ دنیا میں بٹھانا، لتکونوا شہداء علی الناس، لتکونوا شہداء علی الناس، یہ ہمارے ذمہ ہے ساری دنیا کے اندر اس کی آواز لگانا، اور مسلمانوں کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت کو پیوست کرنا۔ ہم محنت کریں گے، مالی بیج بکھیر سکتا ہے، اگا نہیں سکتا، لیکن وہ بیج بکھیرنے میں اپنا سب کچھ لگا دیتا، اس کی کمر جھک جاتی، اس کے پسینے کے ساتھ اس کا خون گرتا ہے، تب جا کر خزاں میں بہار آتی ہے، اور تب جا کر سیاہ زمین سبز ہوتی ہے، اور تب جا کر دانا گل و گلزار ہوتا ہے۔ جب مالی اپنے آپ کو رولا کھولا کھپا دیتا ہے تو فصل خزاں ہے، مالی سوئے پڑے، مالی سوئے پڑے، اجڑ گیا چمن پرواہ نہیں، گھر کا پودا مرجھا جائے غم لگتا ہے، ایک پودا مرجھا جائے غم لگتا ہے، ایک پھول گر جائے تو غم لگتا ہے۔ ادھر تو دیکھو سارا چمن ہی اجڑ گیا اور مالی کو غم ہی نہ ہوا۔ وہ باغبان کیا باغبان ہے جسے اپنی پھلواڑی کی نہ ہریالی کا شوق ہو، نہ اس کی پلاحٹ کا اسے غم ہو، یہ کیسا ظالم باغبان ہے۔ ہم نے وہ غم اس خزاں کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ آئی تھی کبھی بہار چمن میں تخت پر جس دم، شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغوں میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، پتا تھا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ جب مالی ہی بے حس ہو جائیں تو چمن آباد کیسے ہوگا؟ باغبان ہی سو جائے، کمانے سے فرصت نہیں، گواہی کون دے؟ ہر مرد ہر عورت پوری دنیا پر میں جا کر اللہ اس کے رسول کی وحدانیت اور آپ کے ہمارے رسول کی رسالت کی گواہی دینا، یہی تبلیغ ہے، گواہی تبلیغ ہے۔ ہر گھر جا کر بتاؤ، سیل رواں کی طرح چلو، ہر وادی سے گزرو، ہر چوٹی کو رونو، ہر دھرتی کے سینے پر اپنے قدموں کا نشان لگاؤ، ہر صحرا میں نہ مٹ جانے والے نقوش چھوڑ کے مرو، ایک ایک ذرہ، ایک ایک ہوا کا جھونکا جو آپ سے ٹکرائے گا وہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گا کہ یہاں سے یہ گزرے تھے تیرا پیغام لے کر۔ چلا 4 مہینے تو خالی سیکھنے کا سلسلہ ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، گواہوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، کیس پھنس چکا ہے، عدالت پورے زوروں پر آ چکی ہے، ہر طرف کے دلائل پوری طاقت سے دیے جا چکے ہیں، گواہوں پہ فیصلہ ہوگا، گواہ بلائے جائیں، کون؟ امت محمد گواہ بن کے آ رہی۔ تیسری گواہی دینی ہے ہم نے کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، یہ مٹ جائے گی، وہ باقی رہے گی، یہ دھوکے کا گھر، وہ حقیقت کا گھر، یہ فنا کا گھر، وہ بقا کا گھر، یہ زوال کا گھر، وہ عروج کا گھر، یہ پستی کا گھر، وہ بلندی کا گھر، یہ غموں کا گھر، وہ خوشیوں کا گھر، یہ جدائی کا گھر، وہ ملاپ کا گھر، یہ نفرتوں کا جہان، وہ محبتوں کا جہان، یہ جنگ کا جہان، وہ امن کا جہان، یہ بیماری کا جہان، وہ صحت کا جہان، یہ بڑھاپے کا جہان، وہ جوانی کا جہان، یہ فقر و فاقے کا جہان، وہ ملک و مال اور ناز و نعمت کا جہان، یہ گارے مٹی کا جہان، وہ سونے چاندی کا جہان، یہ خس و خاشاک کا جہان، وہ زر و جواہر کا جہان، یہ دنیا کا مٹ جانے والا ٹوٹ جانے والا گھر، وہ اللہ کا باقی رہنے والا گھر۔ یہاں میر محفل دنیا میں ہمارے جیسے بادشاہ، ہمارے جیسے صدر، ہمارے جیسے وزیر، ہماری مائیں بہنیں جیسی بیگمات
امیر امیرن غریب غریبن شاہ و گدا، وہ جہان وہ جہان وہ جہان، وہ ملک وہ مجلس وہ محفل، وہاں اللہ میر مجلس ہے، وہاں اللہ میر محفل ہے، خدا خود میر مجلس بود شب جائے منبودن۔ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ محفل ہے، یہ وہ اسمبلی ہے، یہ وہ جہان ہے جہاں اللہ خود بیٹھا ہوا ہے اور دائیں بائیں اس کے بندے ہیں اور بندیاں ہیں۔ یہ وہ جہان ہے جہاں نبیوں کا پڑوس ہے، یہ وہ جہان ہے جہاں اما خدیجہ کا ساتھ ہے، اما عائشہ کا ساتھ ہے، اما جویریہ کا ساتھ ہے، ام سلمہ کا ساتھ ہے۔ یہ وہ جہان ہے جہاں نبی کی اما حوا کا ساتھ ہے، اما مریم کا ساتھ ہے۔ یہ وہ جہان ہے جہاں اما وہ ہاجرہ جو اس امت پر احسان کر گئی، جوانی تج کر گئی، شوہر کی جدائی سہ گئی، پتھروں کے ساتھ جوانی گزار دی، دیواروں کے ساتھ جوانی گزار دی۔ نہ خامن تو محبت کرنے والا کوئی بھی ہو تو اس سے جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ ابراہیم جیسے خامد کو چھوڑ کے، ابراہیم جیسے خامد کو چھوڑ کر، فلسطین جیسی وادی کو چھوڑ کر، مکے کے پالے کالے پہاڑوں کے ساتھ ٹیک لگا کے اس کی جوانی ڈھل کے اثر میں بدلی، اثر سے شام ہوئی اور وہیں تہ خاک جا کے سو گئی۔ آج وہ بھی اما ہاجرہ کا بھی آج دیدار ہوگا۔ یہ وہ جہان ہے جہاں ایسی پاک ماؤں کا دیدار ہوگا، یہ وہ جہان ہے جہاں ایسے پاک نبیوں کا دیدار ہوگا، یہ وہ جہان ہے جہاں اللہ خود چہرے سے نقاب ہٹا کر سامنے آ کر گئے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ میرے بندو اپنے رب کا سلام بھی قبول کرو۔ یہ گواہی دینی ہے ہم نے، ساری دنیا کو بتانا ہے جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، یہ دھوکے کا گھر دنیا، یہ مچھر کا پر دنیا، یہ مکڑی کا جالا دنیا، یہ بکاؤ مال دنیا، پرفریب دنیا، دھوکے کی دنیا، تو حرص و حوث کو چھوڑنیا، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات وجہ کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دواں اور انگارا، سب ہاتھ پڑا رہ جائے گا، یہ اولاد چلے گا بنجارا، ہل تو حص منہم من عہد او تسمع لہم رکزا۔ کوئی نہیں رہا، کوئی نہیں رہے گا، یہ دنیا کو بتانا سنبھل کے مرو، لا تموتن الا وانتم مسلمون، لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ حق کی گواہی، یہ توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی، جنت کی گواہی، یہ ہمارا کام ہے جو ہمیں اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے بعد میں دیا، پہلے تو ہمیں اللہ دے چکا ہے، پھر اللہ کا رسول ہمیں دے رہا ہے۔ مینا کی وادی 10 تاریخ ہے، 10 تاریخ ہے محرم اور شہر حرام، قابل احترام مہینہ، قابل احترام شہر، قابل احترام دن، عید کا دن 10 تاریخ ذوالحج، اللہ کا حبیب 1.25 لاکھ کا مقدس مجمع، اور آپ نے کہا اب میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو گیا۔ وہ حق کی گواہی میں نے اپنے دلائل مکمل کر دی ہیں، جاؤ ساری دنیا میں پھیل جاؤ اور میری گواہی دو کہ جو میں نے کہا ہے حق ہے، سچ ہے، اس سے ہوگا، یہ ہو کے رہے گا۔ اس پر نسل تیار کرنا، اس پر اولاد کو تیار کرنا، یہ اس امت کی عورتوں کا کام ہے، اس امت کا کام تھا، ہے اور رہے گا۔ ہم نے خالی سینہ پرونا ہی کام سمجھ لیا، نہیں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ اللہ نے ہمیں محنت عطا فرمائی، ایک نسل بناؤ جو حق کی گواہی دے، سارے عالم میں پھرے۔ ایک اور بات ہے، گواہ کا سچا ہونا ضروری ہے، گواہ کا سچا ہونا ضروری ہے، ورنہ کیس کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر گواہوں کا پتہ چل جائے جھوٹے ہیں، سارا کیس ختم ہو جاتا ہے۔ اب گواہوں کی سچائی کو اس پر کون گواہی دے کہ یہ گواہ سچے ہیں؟ یہ امت سچی ہے، اس کی گواہی اب کون دے؟ تو ذرا اپنی دوسری شان دیکھو، ذرا اپنی دوسری شان دیکھو۔ اور ایس پی اتنا ہی کہہ دینا ہمارا آدمی ہے تو بیچارے پولیس والے تحقیق ہی نہیں کرتے، جی ایس پی صاحب نے کہا ہمارا آدمی ہے، اور چاہے وہ عین پکا سمگلر کیوں نہ ہو، ہمارا آدمی ہے۔ ایس پی صاحب نے کہہ دیا، نہیں ایس پی صاحب نے کہہ دیا۔ جب جس کو
جس کی سچائی کے لیے بلایا جا رہا، کس کو؟ ابھی سنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہاں شہید کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے یہاں علیکم پہلے ہے، شہید بعد میں ہے، وہاں شہداء پہلے ہے، علیکم بعد میں ہے، علی الناس بعد میں ہے۔ تو یہاں یہ جو اتنا بڑا عدالت کا دربار ہے اور یہ لوگ آ گئے گواہی دینے، یہ ہیں کون؟ سارا دنیا کا باطل بول اٹھا، شیطان بول اٹھے، وکیل بول اٹھے، کافر، یہ ہیں کون؟ یہ ہیں کون گواہی دینے والے؟ یہ سچے ہیں، جھوٹے ہیں، ہمیں کیا خبر، ہمیں کیا پتہ؟ تو پھر کیس پھنس گیا۔ اب ان کو سچا کون کہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے حبیب، اے میرے محمد، اے میرے احمد، اے میرے ماحی، اے میرے حاشر، اے میرے عاقب، اے میرے فاتح، اے میرے خاتم، اے میرے ابو القاسم، اے میرے طہ، اے میرے یاسین، اے میرے شاہد، اے میرے مبشر، اے میرے نذیر، اے میرے بشیر، اے میرے سراج منیر، اے میرے رحمت للعالمین، اے کل کائنات کے رسول، آجا آجا آجا، تو بتا کہ یہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ اب اللہ کا رسول بولا میں گواہی دیتا ہوں یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سن لیا، عرش و فرش میں، لوح و قلم میں، زمین و آسمان میں، شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ جب یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ سچے ہیں تو لہذا ہم بھی ان کے سچے ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور عدالت برخاست کرتے ہیں۔ فیصلہ کل سنایا جائے گا، دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ اسی دن نہیں۔ ہاں جی، آج کیا تاریخ ہے؟ ہاں 30 تاریخ کو فیصلہ سنایا جائے گا، 2 تاریخ کو فیصلہ سنایا جائے گا، 6 تاریخ کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ ہاں عدالت برخاست ہوتی ہے، اب قیامت کے دن فیصلہ سنایا جائے گا۔ میں نے کل یوں نہیں کہا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے، کل فیصلہ ہوگا، عدالت برخاست ہو گئی۔ انبیاء اپنی قبروں میں چلے گئے، ہم اپنی قبروں میں چلے گئے، مشرک کافر اپنی قبروں میں چلے گئے، سور پھونکا گیا، عدالت قائم ہوئی، دربار حق قائم ہوا۔ اب اللہ واقعی، ابھی تو میں نے سارا ایک تخیل میں یہ ساری آیت کو پیش کیا، اب یہ آیت حقیقت میں سامنے آ گئی۔ اب اللہ کی عدالت، اللہ آ گیا اپنے عرش کے ساتھ، جاء ربک والملک صفا صفا۔ اب ادھر دوزخ آ گئی، ادھر جنت آ گئی، اوپر پل صراط آ گیا، ادھر ترازو آ گیا، ادھر نبی آ گئے، ادھر امتیں آ گئی، ادھر ہمارا حبیب آ گیا، ادھر ہم بھی آ گئے۔ پہلا کیس لگا، امت نوح بلائی گئی، بولو نوح علیہ السلام، بولو تو نے میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ وہ کہیں گے یا اللہ میں نے پہنچایا۔ بولو امت نوح، نوح نے میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ وہ کہیں گے کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ نوح علیہ السلام بولو اب یہ انکار کر گئے ہیں، تیرے پاس کوئی گواہ؟ تیرے پاس کوئی گواہ؟ کوئی ہے گواہ؟ تو دیکھو بھائیو، نوح علیہ السلام کو چاہیے تھا وہ کہتے یا اللہ میرے گواہ ہیں سام اور حام اور یافس، یہ میرے 3 بیٹے کلمہ پڑھ گئے تھے، اور یا اللہ یہ 80 آدمی، یہ مرد، یہ عورت، یہ 80 آدمی میرا کلمہ پڑھ گئے تھے، میں ان کو گواہی کے لیے پیش کرتا ہوں چونکہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاری، دیکھا، پرکھا، چاکھا، لہذا یہ چشمدید گواہ ہیں کہ میں نے 950 سال تیرے نام کو پکارا، دعوت قومی لیلا ونہارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. یا اللہ یہ سارے 80 بندے یہ 3 بیٹے میرے گواہ ہیں کہ میں نے یہ سب کچھ سنایا تھا. نہیں 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 نہیں، کون گواہ؟ کون گواہ؟ یا اللہ یہ امت محمد بولا یہ میری گواہ ہے. کیا جو چشم دید ہیں؟ نہیں، میرے میں اپنے آخری نبی کی امت بلا دے یا اللہ، وہ گواہی دیں گے کہ میں نے تیرا پیغام سنایا ہے. اب ہم بلائے جا رہے ہیں اللہ کی عدالت میں، گواہان پیش کیے جا رہے ہیں. گواہ پیش کیے جائیں. امت احمد آئی، مرد آئے، عورت آئے، عالم آئے، ان پڑھ آئے، بادشاہ آئے، فقیر آئے. آج جوتے گانٹھنے والے کی بھی شان دیکھ لو، آج وہ بھی اللہ کی نبی کی گواہی دینے کے لیے آ رہا ہے. آج گنڈیریاں بنانے والے کی بھی شان دیکھ لو، صرف چمکیلی موٹروں میں دوڑنے والے نہیں، یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے جوتے پالش کرنے والے کی بھی آج شان نرالی ہوگی. گدوں پہ بیٹھ کے حکم چلانے والی بیگم نہیں، آج گھر گھر جا کر برتن دھونے والی اماں کی بھی شان دیکھ لینا. آج سارے گواہ بن کے آ رہے ہیں. ہاں بھائی بولو. یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تیرا پیغام سنا دیا. اب وہ سارے بولے یہ کہاں سے آ گئے، یہ کہاں سے آ گئے، یہ کہاں سے آ گئے؟ نہ موجود، نہ زندہ، نہ شاہد، نہ چشمدید. یہ کون ہے گواہی دینے والے؟ یہ تو تھے ہی نہیں، یہ تو تھے ہی نہیں. ہیں پھر پھنس گیا. بولو بھائی میرے محبوب کی امت یہ کہہ رہے ہیں تم تھے نہیں، تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ ہم کہیں گے یا اللہ تو نے ہمارے پاس اپنا سچا رسول بھیجا، اس پر اپنی سچی کتاب کو اتارا. تیرے رسول نے ہمیں کہانی سنائی. صحابہ کو یا بول رہے ہیں، صحابہ والے آگے سے اگلے کہیں گے یا اللہ تیرے نبی کے ساتھیوں نے ہمیں سنائی. ان سے اگلے بولیں گے یا اللہ نبی کے ساتھیوں نے ہمیں سنائی. اس سے اگلے بولیں گے یا اللہ انہوں نے ہمیں سنائی، انہوں نے ہمیں سنائی. ہم بولیں گے یا اللہ ہم سے پہلوں نے ہمیں بتایا. ہمارے اگلے بولیں گے ہم سے یا اللہ ہمیں انہوں نے بتایا. قیامت تک کا آنے والا مسلمان جو ہے نبی بولے گا اے اللہ تیرے نبی سے چلی بات پہنچی آخری مسلمان تک، کتاب میں موجود. میں نبی سورہ نو پہلے پڑھ دی یہی یا اللہ ہم گواہ ہیں تیری کتاب میں آیا، تیرے سچے رسول کی زبان پہ آیا، لہذا ہم گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے تیرا پیغام سنایا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے صدقتم، میں تمہاری گواہی قبول کرتا ہوں. اب جا کر ہمارا کام ختم ہوگا. اب بیٹھو، اب جاؤ جنت میں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھو، مزے کرو، موجیں کرو، ایک دوسرے کے پہلو گرماؤ، بچوں سے ملو، ماؤں سے ملو، بیٹیوں سے ملو، بھائیوں سے ملو، دوستوں سے ملو. اب کوئی کام نہیں، اب چھٹی ہو گئی. چھٹی جب چھٹی ہوتی تھی جب وہ آخری گھنٹی بجتی تھی تو ہم ڈیسک سے اوپر سے چھلانگ لگاتے تھے، کیونکہ جن کو پڑھنے کا شوق، ہم تو پھنسے بیٹھے ہوتے تھے کب چھٹی اور جان چھوٹے. پڑھنے کا شوق تو ہوتا نہیں تھا. آگے آگے پڑھنے والے ہوتے تھے. ہم زمینداروں کے بیٹے ہاسٹل میں رہنے والے سب سے آخری ڈیسک پر بیٹھے ہوتے تھے. جتنے خلیفے سب پیچھے بیٹھے ہوتے تھے. جو گھنٹی بجی تھی 10 تو ایک دم لگایا ہائی جمپ اور وہ گئے گردنوں کے اوپر سے چھٹی چھٹی چھٹی. تو جو ہی آئے یہ گواہی ختم ہوگی ہماری ہو جائے گی چھٹی چھٹی. اول لگائے گا کلو واشربو ہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق
وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. یہ شراب کے دور کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. وفاكهة مما يتخيرون، پھل کھانے کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. ولحم طير مما يشتهون، یہ پھل، یہ اس کے ساتھ پرندوں گوشت کھانے کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. حور عین کامثال اللؤلؤ المكنون، جنت کی بیویاں خامدوں کے ساتھ، خامد بیویوں کے ساتھ یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے متکئین فیہا علی الارائک، تختوں پہ بیٹھے ہوئے، بطائنہا کہیں من استبرق، قالین بچھے ہوئے، رفرف خضر عبقری حسان، جن الجنتین دان، یطاف علیہم بآنیۃ من فضة واکواب كانت قواریر من فضة قدروها تقدیرا. میاں بیوی کو پلا رہا، بیوی میاں کو پلا رہی، غلام خادم میاں کو پلا رہے، حوریں بیگم کو پلا رہے، نوکر میاں کو پلا رہے، فرشتے میاں کو پلا رہے، فرشتے بیگمات کو پلا رہے. اور ایک دم ایک اور منظر بھی دیکھا، کہیں اللہ خود اپنے بندے بندیوں کو پلا رہا. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، کہیں اللہ خود آ کے پلائے گا. ساقی محفل خدا خود میر مجلس بود، شب جائے کے منبودان. جہاں پلانے والا اللہ خود ہو، کیا ہوگا. از لذت دیدارش خسرو چ تمام گفتن، سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے. بن دیکھے جس پہ قربان ہوئے، جب دیکھیں گے تو کیا ہوگا. یہ ہے ہمارا کام بھائی. اس میں نہ رائمنڈ کا کوئی قصہ ہے، نہ زکریا مسجد کا کوئی قصہ ہے، نہ تبلیغی جماعت کا کوئی قصہ ہے. یہ تو سیدھا اوپر سے کلام آیا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ کام ذمہ پڑ گیا، توحید و رسالت و آخرت کی طرف لوگوں کو بلانا، متوجہ کرنا، اس پہ اٹھانا، اس پہ نسل تیار کرنا. ماؤں کے ذمہ ہے اس امت کی، سینے پہ پتھر رکھیں، اولاد کو روانہ کریں. بیویوں کے ذمہ ہے اس امت کی، اپنے جذبات کو دفن کر دیں کسی کوٹھڑی میں اور اپنے خامدوں کو روانہ کریں. کل قیامت کو اللہ بلا لے گا، کہے گا آ جاؤ جنات عدن يدخلونها، اب آؤ میری جنت الفردوس میں. ومن صلح من آبائهم، بیویاں بھی لے آؤ، وازواجهم، بیٹے اولاد اپنے ماں باپ کو لے آؤ، اپنی بیویاں لے آؤ، وذریاتهم، اپنے بچے بھی لے آؤ. والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب، بیوی بھی، باپ بھی، ماں بھی، بھائی بھی، بہن بھی، بچے بھی، سب اکٹھے جاؤ. موت کا کھٹکا نکال دیا ہم نے، بڑھاپا نکال دیا، مصیبتیں ختم، موت ختم، بیماری ختم، بھوک ختم، نفرت ختم، لڑائیاں ختم. بس مزے کرو. فاکہۃ وحبرہ ونعمۃ وخضرہ فی محلۃ عالیۃ بہیہ. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، سارے مجمع کی خدمت میں درخواست ہے، آج کے بعد اپنی نیتیں بدلو، اپنی حیثیتیں بدلو، اپنے آپ کو عدالت عالیہ کا عظیم الشان گواہ سمجھو. ہم اللہ اور اس کے رسول کے نائب بن کر کھڑے ہوئے ہیں. صرف 4 بچوں کی ماں نہیں، صرف ایک دکان کا مالک نہیں، صرف ایک ہسپتال کا مالک نہیں، صرف 4 ایکڑ زمین کا مالک نہیں، صرف فیکٹری کا مالک نہیں. ہم بہت بڑے اونچے حیثیت پر کھڑے ہیں. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی عدالت میں گواہ ہیں، گواہ. ہم ان کے نائب بن کر، ان کی نیابت میں کھڑے ہو کر ان کی گواہی دینا، یہ ہمارا کام ہے. اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا پھیلانا، یہ ہماری محنت ہے. اس کے لیے بولو بھائی، عورتیں بھی بولیں، مرد بھی بولیں. 4 مہینے چلے کے لیے 4.5 مہینے کی نقد جماعت چاہیے. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ نوٹ کمال ہے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 63704813. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور CD ملنے کا پتہ